इय्याका नस्तईन। मैंने आपसे मेरे पाकिस्तानियों कल बात करनी थी, लेकिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो जो मेरे घर का हाल था, या जो जिस तरह का घर में तबाही थी, जो लूटा गया घर मेरा, जो चीज़ें तोड़ी गई, उसमें से तारें भी तोड़ी गई यहाँ, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है। तो इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर सका। एक तरह अच्छा है मैं आपसे नहीं बात कर सका, क्योंकि कल मैं बड़ा गुस्सा था मेरे में, जो मेरे घर से हुआ, और गुस्से में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है। कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है, छुपी हुई जिंदगी नहीं है। जो मैं था कौम जानती है, जो था कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। बाहर के अखबारों में इंटरनेशनल मेरे ऊपर तबसरे हुए हैं, वहां भी बात करते हैं मेरी क्या ताकत और कमजोरी थी, लेकिन एक चीज 50 साल में सारी कौम जानती है कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था, मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। अगर कोई क्रिकेट दुनिया में जानता था इमरान खान को क्रिकेट के अलावा, तो ये वो कप्तान जानता था जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, यानी कि मुंसिफाना फैसले हो क्रिकेट में। पहला कप्तान था दुनिया में जिसने कैंपेन चला के, और आज अगर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं तो वो इमरान खान की वजह से कि जीते भी तो हम ईमानदारी से जीते। उससे पहले पाकिस्तान में जब कोई टीमें मैच हारती थी, वो कहती थी अंपायरों की वजह से हार गए। इमरान खान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज यहां जमान पाक में बैठा हूं, मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96, दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। और केस कौन कर रहे हैं, ये जरा गौर से सुने। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं। अगर आपने ये चेक करना है, अगर आपने ये पता चलवाना है कि क्या ये मुजरिम है या नहीं है, तो सिर्फ एक काम करें, जो गूगल करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जो मेरे नौजवान देख रहे हैं, सोशल मीडिया में सिर्फ गूगल कर लें कि इंटरनेशनली इन लोगों की क्या रेपुटेशन है। किताबों में इनकी चोरी का जिक्र है, नवाज शरीफ की चोरी का किताबों में जिक्र है, अखबारों में, बाहर के अखबारों में। कैपिटल्स एक्लीज हील वो पढ़ लें, वे ऑफ द वर्ल्ड वो पढ़ लें, सुस्किन की किताब, अखबार डेली मेल पे इनके आर्टिकल्स पढ़ लें। मैं बाहर की बातें कर रहा हूं। इनकी बकायदा करप्शन के ऊपर इनकी कहानियां लिखी हुई हैं कि कैसे मुल्क से पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए हैं। जरदारी को मिस्टर 10%, अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां आज ये चोरी कर ले। ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए, गद्दारी किया मुल्क के साथ इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन्होंने नीचे सारा चोरों का और मुजरिमों का सेटअप ले आए हैं। सनाउल्लाह जैसा किसी फैसलाबाद में पूछे
کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا. شریفوں کا پوچھیں, زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ظلم ان لوگوں کے اوپر نہیں کیا. ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے. اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں, ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی, جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے, وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو, اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ, لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر. تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا, کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا, یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے, اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے, اگر آج آپ نہیں جاگیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا یہاں, ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک چیز دیکھیں, اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو, جھوٹ ہو, ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو, 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر سے ریلی جائے گی, اور پولیس نے اپروو کر دیا, پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں, مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے, ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کیا, ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس, ایک دم پتہ چلے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران, میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, وہ جی سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے.
ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. چلو جی, پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, بتر بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں, کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے, مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس, اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی, وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں, کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے, اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ, اب یہ سنیں, یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک, ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر سناؤ لا کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اسے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتے جی, پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے. جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا, جس طرح کا حملہ کیا گیا زمان پاک, ٹیئر گیس, اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھائے کتنے شیلز مارے گھر کے اندر. واٹر کیننز لوگوں پہ ماری, وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں, کارتوس بھی چلائے, ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو, جو میں کل گیا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا. میں نے ایشورٹی بانڈ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں, جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا, وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا, جان کے ڈی آئی جی نہ ملے. ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی, وہ جان کے نہ ملے. کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے, وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے, اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان. اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے, کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں, پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں. اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو, وہ جو جھوٹوں کی شہزادی, جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے, اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس ہے. یہ ہے لنڈن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ. تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد, جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا, تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے, یہ تو پکڑنے آئے ہیں.
اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا. ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا. ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے, تشدد کریں گے, جس طرح اعظم سواتی سے کیا, شہباز گل سے. اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے, شیورٹی دے رہا ہوں, تو پھر یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زبان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے, جس طرح کوئی قلعہ نماز زبان پاک. ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں, 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں, چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں, جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا. اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے, اغوا کرنے آ رہے ہیں, یہ قتل کریں گے. انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے, اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں. میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے, میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا, میرا بیگ میں جاتا ہوں. وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا, یہاں کھڑے ہو گئے. کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں. اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو. جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں. یہ خوف آ گیا ہے, اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں. اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا, کسی کو بھی کوئی شک تھا, مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں. میں اب اسلام آباد جاتا ہوں. کل میری پیشی تھی, میں نے پہلے کہا ہوا تھا. میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے, ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے. یہ مجھے پتا تھا, تب میں یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ہم پہنچے, جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں, سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا, بچایا اس نے. جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس, مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. سارا موٹر وے بند کر دیا. اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں, اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس, کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی. لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا, تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس عدالت دیکھیں, موٹر وے بند ہوا, صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے, صرف ایک لین, تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے کوئی 30-40 گاڑیاں تھیں, ان کو بند کر دیا جائے. تو ایک لین, سارا ٹریفک بند کر دیا. ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا, میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا. وہ پولیس کی نفری, ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں. ادھر سے میں آگے گیا, ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی, اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے, آگے دیکھا پھر پولیس رینجر وہ کھڑے ہوئے ہیں ایف سی, ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا, حاضری لگانے صرف.
उधर जाके फिर उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत, यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए, और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने जरा, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता। यहां से जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं गया वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया, और वही वापस आ गए, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तियाल दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद तो इन्होंने मेरे वारंट डाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना। अब मैं वहां से फिर चला, और पुलिस की रुकावटें कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया उसके, अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे, कंटेनर्स टेयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है, और फिर से याद, ये कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ है सारा, हाजिरी लगाने के लिए। मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया, और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां, और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं, और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था, वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था, उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे, और कहें जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान इन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया, और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफज़दा हैं।
ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو. ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. یہ صرف ذاتی مفادات. یہ دو خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جنہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے. اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ. تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے. اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا. جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے, میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی, لاٹھی چارج کی, جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا, سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے, انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا. نہ میں کچھ کر سکتا تھا, نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھیے جو سوشل میڈیا پہ آئی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی. اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. یہ جو اب حالات ہیں, یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات. اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے, جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے, وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں. ہم باہر نکلے, انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی, ہم ادھر گئے, اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے, ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے. اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ مجھے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے. میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب جب میں وہاں جاتا ہوں, ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے, اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں, گھر کا دیوار توڑتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں. اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم, ایک چوکیدار تھا, ایک خنسامہ تھا. باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے, وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا. سارا زمان پاک سیل کر دیا, کنٹینر لگا دیے. پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے, جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی, کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتہ ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں, اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے, جب صرف پتہ ہے کہ ایک پردہ دار, ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے, جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے, جو گھر میں رہتی ہے, وہ گھر میں ہو, ان کے ساتھ صرف ملازم ہو, اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟
بتائیں اگر آپ کے اندر غیرت ہے اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد۔ اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں، پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے، اور وہاں یہ پولیس ہلہ بول دیتی ہے، اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو۔ یعنی اتنے بے شرم، یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا، ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں، یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا۔ قائد اعظم جو اس ملک کے، جنہوں نے جدوجہد، پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے، کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون، یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں قانون کیا تھا۔ پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو، وہاں کے جج صاحب طارق سلیم، وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ، تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے، تلاش کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس، اس کا نام بھی لیا، اس کا نام لیا، وہ جائے گا، ایک ہماری طرف سے ہوگا، اور وہ تفتیش کرے گا جا کے۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر۔ میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر اسلام آباد بند کر دیا۔ تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا، اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر، جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح، کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں، یہ آئی جی ہے سب سے بڑا، ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی۔ یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں، اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے، میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں، انچارج انویسٹیگیٹنگ، جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، یہ سن لے ذرا، جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر، اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں، اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر۔
सो दो लोगों ने आके मेरे घर में रिसर्च करनी थी, ये इन्होंने छुपाया जो हाई कोर्ट का है, ये पुलिस, ये बदनीयत आदमी ने छुपाया जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, उसको छुपा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने यहां तफ्तीश सर्च करना है, और वो भी कहता है कि सिर्फ एक खातून ऑफिसर आ सकती थी और एक और सर्च ऑफिसर। यहां जो है सारी फिल्में हैं इस कि क्या होता है, ये कैसे आ जाते हैं, किस कानून के तहत आते हैं, और किस कानून के तहत घर को लूट के लेके जाते हैं, चीजें लूट के, किस दरवाजा किस कानून के तहत तोड़ा? क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते? और क्या शर्म नहीं आई इनको, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि यहां एक खातून जो पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, पता होते हुए जो आके इन्होंने यहां किया, कोई शर्म, कोई गैरत नहीं थी इनमें, और इनमें नहीं होगी क्योंकि बेगैरत लोग ऐसी हरकतें करते। बेगैरत लोग बुज़दिल होते हैं, झूठे होते हैं, और ये जो आईजी है, ये बैठ के जो झूठ बोलता है, जब आप गैरत होती है ना, अपने आप झूठ बोलते हुए डरते हैं। आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर आपका झूठ सामने आ गया तो आपको दुनिया के सामने शर्म आएगी। जब आप बेशर्म होते हैं तो तब आप ऐसी बातें कहती हैं कि जी मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में घर है, जो कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के हैं वो, तो शर्म नहीं होती। तो तब आपके पास अगर शर्म नहीं है, आप कुछ भी कहते हैं। तो झूठ पे झूठ बोलने वाला आदमी, शर्म नहीं इसको आई कि जिले शाह जैसा एक मलांग, एक आदमी जिसके पास सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था, एक स्पेशल पर्सन, सारे यहां जो बाहर थे उसको सब प्यार करते थे क्योंकि वो सबको प्यार देता था, उसको तशद्दुद करके कत्ल किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया पे है कि किस तरह उसको कत्ल किया गया। और ये पहले मेरे ऊपर केस लगा देता कत्ल का उसका, और फिर 3 दिन के बाद कहता है दान निकाल के, नहीं जी वो तो एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह के ऑफिसर्स को अगर पुलिस को खुद निकालना चाहिए क्योंकि सारी पुलिस को बदनाम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जराइम पेशा हैं, जिनको ऐसे लोगों को, ये शरीफों को पसंद है या जरदारियों को पसंद है, क्योंकि वो भी जराइम पेशा हैं, उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती इनको। और फिर यहां आके जी क्लैशनिकोवें मिल गई, तो जी यहां आके कोई पता नहीं शराब की बोतलें मिल गई, फिर पेट्रोल बॉम्ब मिल गया। और अहमको, पेट्रोल बॉम्ब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बॉम्ब होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बॉम्ब आया है। झूठ बोलने, नकल में भी अकल चाहिए। इस तरह के लोग बैठ के झूठ बोल रहे कि जी प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल बम दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। यहां के जाके झूठ बोल रहे हैं जी क्लैशनिकोवें मिल गई और ये मिल गया। कितनी दफा इमरान खान ने कोई गोलियां चलवाई हैं और इंतशार फैलाया? बताए ना, 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, बताए ना मुझे कितनी दफा किया। और मैं आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अब वक्त आ गया, मैंने अपने सारे आज वकील इकट्ठे किए, हमने एक एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहां घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती जिस तरह की आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई है? हमने पहले दिन से आपको
کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو زرداری کا بیٹا ہے، کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے۔ کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے؟ یہ سارا جتنا وہ ضلع شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے۔ اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا، ضلع شاہ کا، یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا، اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے۔ میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں، مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں۔ آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے۔ یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے، جو مرضی جس کا چاہے، اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا ہے۔ دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو، ڈنڈے مارے بیچارے 5-6 ورکرز، اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے۔ یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں، پالیٹکس کے لیے، پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی، یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، بینک بیلنسز بھی باہر، سرجریز بھی باہر۔ ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جاگ پنجابی جاگ، وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش۔ جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو، وہ لیڈر کی نشانی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے۔ یا ہر قسم کے لوگ تھے، پشتون تھے، پنجابی تھے، سندھ سے لوگ آئے تھے، بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت بلتستان سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ قوم بن رہی ہے، ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، جاگ رہی ہے قوم۔ سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، خوف کا بت توڑ رہی ہے، فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی، نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی۔ یہ وہ قوم بن رہی ہے، اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو، وہ کر دو، میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو، لیول پلینگ فیلڈ کر دو، اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں۔ کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے؟ اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے۔ میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا، ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر، بار بار رینجرز، پولیس، کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے، جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے، یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں،
इन्होंने आके मुल्क का माइशत तबाह करके रख दिया, महंगाई वहां पहुंचा दी। आज आटा जो हमारे दौर में 55 रुपए किलो बिक रहा था, आज एक दिन में 50 रुपए बढ़ गया। पहले ही 110-15 रुपए का था। तो ये जिस तरफ जा रहा है, यहां तो तबाही मचने लगी है कि पहले तो महंगाई इतनी, बेरोजगारी साथ, लोगों के हालात बुरे, ऊपर से ये जुल्म कर रहे हैं कि जो बात करेगा उसके ऊपर डंडे बरसा दें, उनका मुंह बंद कर दें, चैनल्स बंद कर दें, जो इमरान खान को चैनल दिखाती है उसको बंद कर दें, जो एंकर बात करता है उसके पीछे पड़ जाएं, अरशद शरीफ को कत्ल करवा दें बाहर, और सिर्फ मकसद है कि किसी तरह मुंह बंद हो, हम कंट्रोल कर सकें। ये कोई कंट्रोल अब नहीं कर सकता। जो मैं हालात देख रहा हूं पाकिस्तान के, ये अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शंस का। और अगर इंशाल्लाह बुध को हम मीनार पाकिस्तान कर रहे हैं, और मैं आपको यह भी कह दूं कि इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट की कि पीर को इन्होंने हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने देना है, और फिर गए उधर से, फिर कैंसिल कर दिया। अब हम बुध को कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान, और मैं चाहूंगा कि सारा पाकिस्तान देखे। रेफरेंडम होगा वो कि कौम खड़ी किधर है, सारों को पता चलेगा कि ये मुल्क किधर, अवाम किधर खड़ी है, और ये जो चोरों का टोला और जराइम पेश टोला है और इनके जो हैंडलर है वो किधर खड़े हैं। अपनी किबला दुरुस्त करें, वो स्टेज ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे जो आप सोच रहे हैं कि हम डंडे मार के ये भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर लेंगे, वो भेड़ बकरियां तब तक रहती है जब तक शऊर नहीं होता। जब इंसान में शऊर हो जाता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। वो जब शऊर का जिन बोतल से निकला आता है वो वापस नहीं डलता। मैं जो ये देख रहा हूं और जो कल मैंने देखा है, ये अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। FIRs पे इमरान खान के 96 FIRs कर दिए। जब बाहर निकलता हूं FIR, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? क्या इमरान खान को आप जेल में डालेंगे, बलूचिस्तान में कुछ रुक जाएगा? हां, कत्ल का आपका प्लान बना हुआ है, वो कत्ल करेंगे, उसके बाद क्या होगा सोचा है? क्या सोचा है? वो नवाज शरीफ वहां कहता है जी 15 बेनजीर को 15 दिन लगे थे सबको चुप होने में, यहां 1 महीना लग जाएगा। वो उसने तो बाहर भाग जाना है, इन्होंने भी अभी थोड़ी देर के बाद बाहर भाग जाना है। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, और मैं वो पुलिस वालों को कह रहा हूं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे केसेस आपके, और आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लाहौर के लोगों को मीनार पाकिस्तान में बुध को आप सबसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।